جشن آمد رسول اللہ اللہ، جشن آمد رسول اللہ اللہ، جشن آمد رسول اللہ اللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الحنان المنان، والصلاة والسلام على سید الانس والجان، وعلى آلہ واصحابہ الکرام، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فقد لبثت فیکم عمرا من قبل، صدق اللہ مولانا العلی العظیم، وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم، وقال اللہ تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا محبوب اللہ۔ پشیمانہ ہوں شرمساروں سے کہہ دو، پشیمانہ ہوں شرمساروں سے کہہ دو، نبی آ گئے غم کے ماروں سے کہہ دو، پشیمانہ ہوں شرمساروں سے کہہ دو، نبی آ گئے غم کے ماروں سے کہہ دو، اور مجھے بھا گئے ہیں کھجوروں کے جھرمٹ، مجھے بھا گئے ہیں کھجوروں کے جھرمٹ، ذرا خلد کے سبزہ زاروں سے کہہ دو، اور میں خار مدینہ کو ترجیح دوں گا، میں خار مدینہ کو ترجیح دوں گا، گلوں کو بتا دو بہاروں سے کہہ دو، اور زمانے کے اندھوں کو احمد کی منزل صلی اللہ علیہ وسلم، زمانے کے اندھوں کو احمد کی منزل بتا دیں ذرا 30 پاروں سے کہہ دو، زمانے کے اندھوں کو احمد کی منزل بتا دیں ذرا 30 پاروں سے کہہ دو، اور میرے مصطفیٰ ہی میرے ناخدا ہیں، میرے مصطفیٰ ہی میرے ناخدا ہیں، سمندر کی مغرور دھاروں سے کہہ دو، اور میں ہوں ہاشمی کا میرا ہاشمی ہے، میں ہوں ہاشمی کا میرا ہاشمی ہے، یہی بات آقا اشاروں سے کہہ دو، نبی آ گئے غم کے ماروں سے کہہ دو، اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم۔ اللہ رب العالمین جل مجدہ الکریم احکم الحاکمین کی حمد و ثنا کے بعد، امام الانبیاء، قائد الانبیاء، اشرف الانبیاء، افضل الانبیاء، صدر الانبیاء، شب اسرا کے دولہ احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ علیہ التحیۃ والثناء کی بارگاہ بے کس پناہ میں عاجزانہ مخلصانہ
ملحائے عقیدت کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد لائق صد عزت و تکریم معزز و محترم حاضرین و سامعین، لائق صد مبارکباد ہیں اس محفل کو سجانے والے، اور مبارکباد کا مستحق ہے ہر وہ شخص جو اس محفل میں آیا ہے، کیونکہ جہاں ذکر رسول ہوتا ہے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، جہاں ذکر رسول ہوتا ہے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اتنے درجات بڑھتے جاتے ہیں جتنا عشق رسول ہوتا ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام کے نام کی محفل سجانا یہ عاشقوں کا ہی کام ہے، اور الحمدللہ آج جنہوں نے محفل سجائی ہے نام بھی عاشق ہے اور کام بھی عاشقوں والا ہے، اور یہ محفلیں سجانا یہ عشق والوں کا، محبت والوں کا کام ہے، اور ان لوگوں کا کام ہوتا ہے جنہیں خدا اپنے محبوب کے ذکر کے لیے منتخب فرما لیتا ہے۔ معزز سامعین کرام، اللہ جل مجدہ الکریم نے اس کائنات ارض و سماوات میں اس کائنات کے لیے اور اس میں رہنے والی ہر مخلوق کے لیے ان کی تربیت اور ان کی اصلاح کے پیش نظر اللہ جل مجدہ الکریم نے انسانوں میں سے چند اپنے مخصوص لوگوں کا انتخاب فرمایا کہ جن کا مشن اس کائنات اور وما فیہا کی اصلاح، تربیت، صراط مستقیم تک پہنچانا تھا۔ ان مخصوص لوگوں کو انبیاء کرام علیہم الرضوان کہا جاتا ہے۔ اللہ جل مجدہ الکریم نے ان خاص لوگوں کا انتخاب فرمایا اور ان کے ذمہ چند کام لگائے۔ ایک کام ہر نبی کے ذمہ جو لگا وہ دعوی توحید ہے، توحید کا پرچار ہے، اس بات کا اعلان ہے کہ خدا وحدہ لا شریک ہے، وہ لیس کا مثلہ کی شان والا ہے، وعلی کل شیء قدیر کے مقام والا ہے۔ اور دوسرا کام دعوی نبوت و رسالت، کہ میں اس کا نبی ہوں، میں اس کا رسول ہوں، میں پیغمبر ہوں، تمہاری اصلاح کے لیے مجھے بھیجا گیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ان احکام کی، شریعت کے احکام کی تبلیغ ہے کہ جو ہر دور کے مناسب حال اللہ نے اپنے انبیاء کو دیے کہ یہ احکام تم نے لوگوں میں پھیلانے ہیں، لوگوں میں پہنچانے ہیں۔ ابھی ہم سب پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہم اس بات کو سمجھتے ہیں کہ یہ چند دعوے تھے جو اللہ جل مجدہ الکریم نے اپنے انبیاء کو، جن کی ڈیوٹی لگائی کہ تم نے جا کر یہ دعوے کرنے ہیں۔ اور ہم اس بات سے واقف ہیں کہ جہاں دعویٰ ہوتا ہے وہاں دلیل بھی ہوتی ہے، جہاں دعویٰ ہوگا وہاں دلیل ہوگی، بنا دلیل کے دعویٰ نہیں ہوتا۔ تو اللہ جل مجدہ الکریم کے انبیاء کی یہ ڈیوٹی تھی کہ انہوں نے دعوی توحید اور دعوی نبوت اور رسالت کرنا تھا۔ تو اب یہ دعوے تھے، ان پر دلیل بھی ہونی چاہیے۔ تو اللہ جل مجدہ الکریم نے معجزات کی شکل میں ہر نبی نے جو دعویٰ کرنا تھا اس دعوے پر دلیل کے طور پر معجزات کی شکل میں دلیلیں عطا۔ سبحان اللہ۔ معجزات کی شکل میں اللہ نے ان کے ان دعووں پر وہ دلیلیں دی، دعوی توحید، دعوی رسالت۔ ان دعووں پر دلیل کیا؟ ہر نبی کا معجزہ۔ مثال کے طور پر
حضرت موسیٰ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دعوی توحید کیا، دعوی رسالت کیا. لوگوں نے دلیل مانگی کہ تم دعویٰ کر رہے ہو خدا وحدہ لا شریک ہے، تم اس کے نبی ہو، رسول ہو، دلیل لاؤ. حضرت موسیٰ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو عصا دیا گیا. رب نے فرمایا اس عصا کو زمین پہ رکھو. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس عصا کو زمین پہ رکھا تو وہ لکڑ کا عصا، جو ابھی لکڑ کا عصا نظر آ رہا تھا لیکن ابھی زمین پہ رکھا تو وہ بہت بڑا اژدہا بن گیا، بہت بڑا سانپ بن گیا اور دیگر جادوگروں کے سانپوں کو نگل گئے. اور پھر انہوں نے کہا کوئی اور دلیل لاؤ. حضرت موسیٰ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنا دائنا ہاتھ اپنی بغل میں رکھا. تو جب بغل میں رکھا تو یہ ہاتھ تھا، لیکن یہ ہاتھ جب باہر نکالا تو ہاتھ نہیں رہا، یہ نور بن چکا تھا. حضرت عیسیٰ نبی علیہ السلام وہی دعوی توحید، وہی دعوی رسالت. لوگوں نے کہا دلیل لاؤ. کہا دلیل مانگتے ہو کسی بیمار کو لاؤ. بیمار کو لایا گیا. آپ کے سامنے جب بیمار آیا تو آپ نے اپنا دست مبارک اس بیمار کے جسم پہ پھیرا، اسے شفا مل گئی. کہا اور دلیل چاہیے، کسی اندھے کو بھی لاؤ. اندھے کو لایا گیا. حضرت عیسیٰ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھا، وہ نابینا شخص کو بینائی نصیب ہو گئی. کہا اور چاہیے تو کسی مردے کو بھی لے آؤ، قربان جائیں. لوگ مردے کو بھی لے آئے. مردہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے، حضرت عیسیٰ نبی علیہ السلام نے اس مردے کے جسم پہ ہاتھ پھیرا، اسے زندگی مل گئی. سر راہ ایک بات کرتا چلو، دین اسلام یہ مذہب مہذب، یہ اسلام ایسا دین ہے، ایسا مذہب ہے کہ اس کی مثال نہیں. اس دین کی، اس کی کوئی مثال نہیں ہے. آپ کہو گے وہ کیسے؟ کسی مذہب کا مطالعہ کرو، کسی دین کا مطالعہ کر کے دیکھو، کسی بھی دین میں کبھی دوسرے نبی کی شان بیان نہیں کی جاتی، کسی دوسرے کے پیشوا کی شان بیان نہیں کی جاتی. عیسائی اس وقت تک اپنے آپ کو پکا عیسائی نہیں سمجھتا جب تک کہ وہ دوسرے انبیاء کی توہین نہیں کرتا. یہودی اس وقت تک اپنے آپ کو پکا یہودی نہیں سمجھتا جب تک کہ وہ دوسرے انبیاء کی توہین نہیں کرتا. لیکن ایک مذہب مہذب، یہ دین اسلام ایسا دین ہے کہ ہم اس وقت تک اس کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے جب تک وہ یہ نہ کہہ لے آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ. تمام رسولوں کی عظمت کو جب تک کوئی سلام نہیں کر لیتا ہم اسے مسلمان ہی نہیں سمجھتے. یہ حقانیت ہے دین اسلام کی. یہ مذہب مہذب ہے اور اس مذہب کا منہ بولتا چیلنج ہے کہ کوئی ہے کائنات میں ایسا مذہب، کوئی اسلام جیسا دین ہے کہ جس میں کسی اور کی بھی شان بیان کی جا رہی. محفل سجی ہے ذکر میلاد مصطفیٰ کی اور دیکھو ہم اس میں دوسرے نبیوں کی بھی شان بیان کرتے ہیں. یہی خاصہ ہے دین اسلام کا. الغرض اللہ نے ہر نبی کے کچھ کام ذمہ لگائے، کچھ دعوے ذمہ لگائے اور ان دعووں کو سچ کرنے کے لیے اللہ نے ان کو دلیلیں عطا کی، معجزات کی شکل میں دلیلیں دی. اب غور کرنا، ہر نبی نے یہی دعویٰ کیا، دعوی توحید، دعوی نبوت و رسالت، اور ہر نبی کو دعوے پہ دلیل دی گئی، معجزہ دیا گیا. 1,00,000 کم و بیش 24,000 انبیاء کو معجزات دیے گئے. لیکن جب باری آئی آمینہ کے لال کی، باری آئی حبیب پروردگار کی، تو پھر کیا تھا؟ حسن یوسف، دم عیسیٰ، ید بیضا داری. حسن یوسف، دم عیسیٰ، ید بیضا داری. آنچ خوباں ہما دارد تو تنہا داری. سارے انبیاء کو جو معجزات دیے گئے ان سب کو جمع کیا گیا اور ان میں مزید کمال پیدا کر کے اللہ نے وہ سارے اپنے محبوب مصطفیٰ کو عطا کر دیے.
نبی کی ذمہ داری اور اسی دعوے پر دلیل کے لیے معجزات۔ اب غور کرنا، محبوب مصطفیٰ کریم نے بھی وہی دعویٰ کیا، دعویٰ توحید تھا، دعویٰ رسالت تھا، دعویٰ نبوت تھا، احکام شریعت تھے، وہ سب باتیں تھی، وہی دعویٰ تھا، وہی مطالبہ تھا۔ میری طرف توجہ رکھیں، وہی دعویٰ تھا، وہی مطالبہ تھا، لیکن قربان جائے 1,00,000 کم و بیش 24,000 انبیاء کا جو جواب تھا، مصطفیٰ کا جواب وہ نہیں تھا۔ غور کرنا، دعویٰ وہی تھا، دعویٰ توحید، دعویٰ رسالت، دعویٰ وہی، مطالبہ وہی، لیکن جب لوگوں نے دلیل مانگی تو محبوب مصطفیٰ کریم نے فرمایا، ارے لوگوں، اس دعوے پہ، دعویٰ توحید اور دعویٰ رسالت پہ دلیل مانگتے ہو تو سنو، وہ نبی اور تھے کہ جنہوں نے معجزات کو دکھایا، جنہوں نے صفات کو دکھایا۔ سنو، مجھ سے دلیل مانگتے ہو، فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِي، وہ اور تھے جو صفات دکھاتے تھے، مجھے دیکھو میری ذات ہی معجزہ ہے۔ قرآن ہے، رب کا قرآن ہے، غور کرنا، فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِي، رب فرما رہا ہے، اپنے محبوب کا قول رب نے قرآن بنا دیا، قرآن بنا کے ذکر کر رہا ہے۔ رب تبارک و تعالی محبوب مصطفیٰ نے پہلی مرتبہ جب دعویٰ توحید کیا، دعویٰ نبوت اور رسالت کیا، لوگوں نے دلیل مانگی تو سب سے پہلا معجزہ جو مصطفیٰ نے دکھایا وہ کوئی صفات نہیں تھی، وہ مصطفیٰ کی ذات تھی۔ اب قرآن کی یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ محبوب مصطفیٰ کریم نے اس بھرے مجمع میں، وہ پہلا مجمع جس میں دعویٰ توحید اور دعویٰ رسالت کیا گیا، اس بھرے مجمع میں محبوب مصطفیٰ کریم نے یہ کہا ہوگا، یہ آیت بتا رہی ہے کہ محبوب نے یہ کہا ہوگا، لوگو میری زلفوں کو دیکھو۔ عاشقوں کی محفل ہے، عاشق بن کے بیٹھو۔ محبوب مصطفیٰ کریم نے فرمایا ہوگا، میری زلفوں کو دیکھو، یہ بھی معجزہ ہے۔ قرآن کی آیت پڑھ چکا ہوں، فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِ، مصطفیٰ کریم نے اپنی ذات کو معجزہ بنایا کہ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک میری پوری ذات معجزہ ہے۔ کیا مانا؟ میری زلفوں کو دیکھو، یہ بھی معجزہ ہے۔ ذرا ایک منٹ، معجزے کی تعریف بھی سامنے ہو جائے نا ذرا اور وضاحت سے، آسان لفظوں میں، تو بات اور کھل جائے گی اور مزہ آئے گا۔ سنو، معجزہ، معجزہ وہ کمال ہے، غور کرنا، معجزہ وہ کمال ہے جو بے مثل و بے مثال ہے۔ معجزہ وہ کمال ہوتا ہے جو بے مثال ہوتا ہے، جس کی کائنات ارض و سماوات میں کوئی بھی مثال نہیں بنا سکتا، اسے معجزہ کہا جاتا ہے۔ اب غور کرنا، محبوب مصطفیٰ کریم نے فرمایا، میری زلفوں کو دیکھو، یہ بھی بے مثال ہے، میری پیشانی کو دیکھو، یہ بھی بے مثال ہے، میری مازاغ البصر والی آنکھوں کو دیکھو، یہ آنکھیں بھی بے مثال ہے، میرے لب شیریں کو دیکھو، میرے لب بھی بے مثال ہے، میرے علم نشرہ والے سینے کو دیکھو، یہ سینہ بھی بے مثال ہے، میرے ید اللہ والے ہاتھوں کو دیکھو، میرے ہاتھ بھی بے مثال ہے، میرے قدموں کو دیکھو، میرے قدم بھی بے مثال ہے۔ ادھر محبوب نے یہ فرمایا، ادھر رب کا قانون حرکت میں آیا، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اے محبوب تیرے قدم تو بے مثال ہے ہی ہے، پر زمین کے جس خطے پہ تو قدم رکھ لیتا ہے، زمین کا وہ خطہ بھی بے مثال ہو جاتا ہے۔ قرآن سے ہو رہی ہے، بات قرآن سے ہو رہی ہے۔ رب فرماتا ہے محبوب قدم تو بے مثال ہے ہی ہے، لیکن لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، زمین کے جس خطے پہ اے پیارے تیرے قدم لگ جاتے ہیں، زمین کا وہ خطہ بھی معجزہ بن جاتا ہے، وہ خطہ بھی بے مثل و بے مثال بن جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے محبوب کو بھی عطا کی، معجزات عطا کی اور اس شان سے عطا کیے
ان نبیوں کو بھی عطا کیے، محبوب کو بھی عطا کیے، انہیں بھی دیے گئے، مصطفیٰ کو بھی دیے گئے۔ انہیں کیسے دیے گئے؟ مصطفیٰ کو کیسے دیے گئے؟ ان کے معجزات کیسے تھے؟ مصطفیٰ کے کمالات کیسے تھے؟ کیوں؟ فرق تو ہوگا، وجہ یہ ہے ادھر کوئی کلیم ہے، کوئی خلیل ہے، کوئی ذبیح ہے، ادھر وہ ہے، ادھر حبیب ہے، ادھر محبوب ہے، ادھر حبیب ہے۔ یارو فرق تو ہوگا، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ نبوت اور رسالت میں فرق نہیں، نبوت کے اعتبار سے ہر نبی برابر، رسالت کے اعتبار سے ہر نبی برابر، درجات میں فرق ہے، مقام میں فرق ہے۔ اٹھاؤ قرآن، رب فرماتے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ جو رسول ہیں مقام رسالت میں برابر ہیں، لیکن ہم نے درجات میں ان میں بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، بعض کو دوسروں سے بلند مرتبہ، بلند درجہ عطا کیا ہے۔ اب غور کرنا مختصر سے وقت میں، سنیوں کا کام کیا ہے؟ جب بھی یاد آتی ہے ان کی محفل سجا لے۔ سنیوں کا اور کام کیا ہے؟ ہر وقت انہی کا ذکر کرتے ہیں، ہر وقت انہی کا ذکر ہے۔ اب غور کرنا ذرا، ایک اجمالی سر جتنا بھی ہو سکا غور کیجئے گا۔ حضرت آدم علیہ نبی جنا علیہ السلام، معجزہ دیا گیا، آدم علیہ السلام کو بنایا گیا، ملائکہ کو حکم ہوا اسجدوا لآدم، سارے کے سارے ملائکہ سجدہ کرو، اور سارے کے سارے ملائکہ نے اپنا سر حضرت آدم علیہ السلام کے قدموں میں جھکا لیا، سارے سجدے میں گر گئے۔ آدم علیہ السلام کو سب نوری سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ کمال ہے، یہ معجزہ تھا، یہ معجزہ عطا کیا گیا۔ اب غور کرنا، آدم علیہ نبی جنا علیہ السلام کو وہ کام، ان کی عزت سے، اس کام کی عزت سے انہیں نوازا، وہ کام ان کے لیے منتخب کیا جسے فرشتوں نے کیا۔ غور کرنا میری بات پہ، جسے فرشتوں نے کیا۔ آدم علیہ السلام کے لیے وہ کام جسے صرف فرشتوں نے کیا، اور محبوب مصطفیٰ کی باری آئی تو فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اے فرشتوں تم بھی پڑھو، اے ساری مخلوقوں تم بھی پڑھو، اور میں رب بھی بھیج رہا ہوں۔ آدم علیہ نبی جنا علیہ السلام کی باری آئی تو آپ کی عظمت کے لیے وہ کام، غور کرنا، جسے صرف فرشتوں نے کیا، اور محبوب کی باری آئی تو محبوب کے لیے وہ کام جسے فرشتوں نے بھی کیا، ہر مخلوق نے بھی کیا، خود خالق نے بھی کیا۔ اور کیا کیا؟ سجدہ کتنی دیر میں ہوتا ہے؟ چند لمحے۔ ایک سجدہ کرنا تھا، بس سجدہ کیا اور اٹھ گئے، یہ نہیں کہ سجدے میں ہی پڑے رہے۔ ایک سجدہ تھا، ایک سجدہ، کتنے لمحے لگے؟ 7 لمحے، 10 لمحے، اتنے لمحے میں سجدہ ہو گیا، بس سجدہ تھا۔ اب غور کرنا، آدم علیہ السلام کے لیے وہ کام جو چند لمحے کیا گیا، اور محبوب مصطفیٰ کی باری آئی تو فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اے پیارے میں رب بھی بھیج رہا ہوں۔ کیا مانا؟ جب تک میں رہوں گا تجھ پہ درود بھی بھیجا جاتا رہے گا۔ آدم علیہ السلام کے لیے وہ کام تھا جو چند لمحے کیا گیا، اور محبوب کے لیے وہ کام ہے، خدا کہتا ہے میں خود درود بھیج رہا ہوں۔ کیا مانا؟ جب سے ہوں تب سے بھیج رہا ہوں، اور جب تک میں خدا رہوں گا تب تک درود بھی رہے گا، تب تک یہ درود بھی رہے گا۔ حضرت ادریس علیہ نبی علیہ السلام، آپ کو یہ کمال دیا گیا، یہ معجزہ دیا گیا، آپ کو زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا گیا، آپ کو آسمانوں پہ اٹھا لیا گیا۔ یہ کمال ہے، یہ معجزہ ہے، یہ معجزہ عطا کیا گیا کہ آپ کو آسمانوں پر اٹھایا گیا۔ لیکن جب باری آئی محبوب مصطفیٰ کریم کی تو آسمان پہلا بھی نیچے، دوسرا بھی نیچے، وہ چوتھا بھی نیچے، وہ ساتواں بھی نیچے، وہ لامکا بھی نیچے، وہ لوح قلم بھی نیچے۔ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، ادریس علیہ السلام کو آسمان پہ بلایا اور محبوب مصطفیٰ کو لامکان سے بھی پرے کی سیر کروا دی۔ ادریس علیہ السلام کو آسمان پہ اٹھایا
اور محبوب مصطفیٰ کے راستے میں آسماں آیا، مسجد اقصیٰ سے قدم اٹھایا، پہلے آسماں تک پہنچایا، پہلے آسماں، وہ آسماں راستے میں آیا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام، آپ کے ساتھ آپ کی قوم ہے اور 12 قبیلے ہیں بنی اسرائیل کے جو آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے پاس ایک پتھر ہے اور ایک عصا ہے، جہاں کہیں پیاس لگی تو دعا کی الہی اب کیا کریں؟ فرمایا اضرب بعصاک الحجر، اے موسیٰ یہ جو پتھر ہے اور یہ جو عصا ہے، اس عصا کو پتھر پہ مارو۔ عصا کو پتھر پہ مارا گیا، فانفجرت من حسنتا عشرۃ عینا، تو اس پتھر سے پانی کے 12 چشمے جاری ہو گئے، 12 چشمے اس پتھر سے، اب 12 کے 12 قبیلے پی رہے ہیں۔ یہ کمال ہے، یہ معجزہ ہے، یہ بے مثال وہ صفت ہے۔ اب غور کرنا، حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو یہ کمال دیا کہ آپ کا عصا پتھر پہ لگا، پتھر سے پانی کے چشمے نکلے۔ ادھر آؤ، محبوب مصطفیٰ کی بارگاہ میں چلو۔ بخاری کی روایت ہے، حضرت جابر راوی ہے، آپ کہتے ہیں صلح حدیبیہ سے واپس آ رہے ہیں، پانی ختم ہو گیا، پینے کے لیے نہیں، وضو کے لیے نہیں، ایک قطرہ بھی نہیں، ہم بھی پیاسے، جانور بھی پیاسے، کہتے ہم سارے حضور کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ پانی نہیں ہے، پانی ختم ہو گیا۔ محبوب مصطفیٰ کریم مسکرائے اور فرمایا جابر گھبراتے کیوں ہو؟ تم محتاج نبی کے پاس نہیں آئے، تم مختار نبی کے پاس آئے۔ حضور پھر کیا حل ہے؟ حضور پھر کیا ہونا ہے؟ حضور پھر کیا ہونا ہے؟ کہا کوئی برتن لاؤ، کوئی برتن لاؤ۔ حضرت جابر روایت کرتے کہتے ہم برتن لے کر کے حضور کے سامنے خالی برتن رکھ دیا۔ بخاری کے الفاظ ہے، صحابہ کہتے ہم دیکھ رہے ہیں، محبوب مصطفیٰ نے اپنا دائنا ہاتھ یہ اس برتن میں رکھا، کہتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم، محبوب مصطفیٰ کی 5 انگلیوں سے پانی کے 5 دریا جاری ہو گئے۔ کہتے ہیں نشربو ونتودعو، ہم نے پیا، وضو کیا، نہائے، خود رج بھر کے پیا، ہم نے برتنوں کو بھرا، جانوروں کو پلایا۔ ہم نے عرض کی جابر آپ کتنے تھے؟ حضرت جابر کہتے ہیں ہم 1400 تھے، ہم 1400 تھے۔ قربان جائیں روایت کے الفاظ ہے، ایک صحابی وجد میں آ کر یہ کہتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم اس وقت 1400 تھے، لیکن اگر اس وقت ہم 1,00,000 بھی ہوتے تب بھی وہ پانی ہم سب کے لیے کافی تھا۔ اور آخری بات اور بات ختم، حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام دریائے نیل کے پاس، پیچھے فرعون کا لشکر، یا رب اب کیا کرنا ہے؟ کہا عصا کو دریا پہ مارو۔ اب غور کرنا، عصا دریا پہ مارا، کیسا؟ عصا دریا پہ مارا، دریا نے راستہ دے دیا، 12 راستے اس دریا سے بن گئے، دریائے نیل سے 12 راستے بن گئے۔ وہ عصا لگا، اب غور کرنا، عصا لگا، عصا لگا، پانی کو عصا لگا تو پانی شک ہو گیا۔ ادھر آؤ، میدان مینا ہے، کافروں نے کہا اے مصطفیٰ آج 14ویں رات ہے، چاند بڑے جوبن پہ ہے، ہم تب مانیں گے یہ چاند 2 ٹکڑے ہو جائے۔ قربان جائے، محبوب مصطفیٰ نے کوئی اور بات نہ کی، بلکہ اسی لمحے میدان مینا میں کھڑے ہو کر مصطفیٰ نے انگلی سے اشارہ کیا، آسمان کا چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ ادھر عصا لگا، غور کرنا میرے اس جملے پر، ادھر عصا لگ رہا ہے اور دریا شک ہو رہا ہے، اور ادھر دنیا پہ کھڑے ہو کر مصطفیٰ اشارہ کر رہے ہیں، آسمان پہ چاند 2 ٹکڑے ہو رہا ہے۔ یہ کمالات ہوتے تھے، یہ کمالات تھے، یہ صفات تھی جو اللہ نے ان دعووں پر دلیل کے طور پر عطا کی، اور یہ بے مثال ہے، یہ صفت ہے بے مثال۔ اب غور کرنا، اللہ اپنے نبی کو، ہر نبی کو صفت ایسی عطا کرتا ہے جو بے مثال ہے۔ آخری جملہ، حرف آخر اور نچوڑ، جو بات آپ نے یاد رکھنی ہے وہ یاد رکھنے والی بات، ساری ہی یاد رکھنے والی ہے، یہ زیادہ اہم ہے، آپ کے فائدے کے لیے ہے۔ غور کرنا، یہ صفات تھی جو بے مثال ہے، یہ صفات ہیں، ذات نہیں، ذات نہیں، صفات جو بے مثال ہیں، جن کی مثال نہیں مل سکتی۔ اب غور کرنا، اللہ اپنے نبی کو صفت
ایسی عطا کرتا ہے کہ جو بے مثال ہوتی ہے، تو بلا اس نبی کی ذات کی مثال کیسے بن سکتی ہے؟ دعا ہے اللہ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. جشن آمد رسول اللہ اللہ، جشن آمد رسول اللہ اللہ، جشن آمد رسول اللہ اللہ، بی بی آمنہ کے پھول اللہ اللہ.